अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रमज़ान अज़्म अमल के सिलसिले में हम रमज़ान नेकियों के मौसम बहार से फ़ायदा उठाने के लिए मुख्तसर तौर पर कुछ चीज़ों को हमने देखा, जिसमें कुरान का पढ़ना, अज़कार करना और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की फ़जीलत और बरकत और उसकी रहमतों को समेटने के लिए हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल को देखा। रमज़ान का आखिरी अशरे में एतकाफ़ करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इबादत का ख़ास एहतमाम करना, और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की एक ख़ास फ़जीलत ये है कि इसमें लैलतुल क़द्र आती है। लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र इंतहाई सआदत की रात है। इसी रात कुरान मजीद नाजिल हुआ जो इंसानों की हिदायत का ज़रिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। और ये रात तलुए फ़जर तक सरासर सलामती की रात है। इस रात की फ़जीलत में सूरत अल-क़द्र नाजिल हुई है। इस रात को तलाश करने के लिए आखिरी अशरे की ताक रातें इबादत में गुजारी जाती हैं। इस रात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फ़रिश्ते खैर और बरकत और रहमत के साथ उतरते हैं, और वो फ़रिश्ते इतनी कसीर तादाद में होते हैं कि जिसका पता हमें हदीस से पता चलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा इस रात को ज़मीन में फ़रिश्तों की तादाद कंकरियों की तादाद से ज़्यादा होती है। यानी ये रात जो रहमत है, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं, फ़रिश्ते उतरते हैं इतनी कसीर तादाद में कि जैसे कंकरियां हों बिखरे हुए। इस रात में एक अच्छा अमल 1000 महीनों के अमल से बेहतर है। एक अच्छा अमल 1000 महीनों के अमल से बेहतर है। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है, रमज़ान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सादत, इसकी खुशबख्ती और इसकी खैर से सिर्फ बदनसीब लोगों को महरूम किया जाता है। इस एक रात की इबादत, इस एक रात की नेकियां 1000 महीनों से अफजल हैं। हम में से कोई भी 1000 महीने इबादत नहीं कर सकता, और आपको मालूम है 1000 महीने शायद 82 या 83 साल में 1000 महीने बनते हैं। तो कोई 82-83 साल मुसलसल इबादत नहीं कर सकता। अल्लाह ने अपनी मखलूक पर रहमत करते हुए हमें इस एक रात की इबादत को का सवाब 1000 महीनों की इबादत के बराबर रखा, और ये भी बता दिया कि इस रात में जो इतनी खैर और बरकत है, बदनसीब लोग इस खैर से महरूम कर दिए जाते हैं। तो हमें आखिरी अशरे में ताक रातों में भरपूर इबादत करनी है, और ख़ुसूसी दुआओं में इस दुआ का एहतमाम करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कमियों कोताहियों को दरगुज़र करके हमें इस रात की खैर और बरकत नसीब फरमा दे। लैलतुल क़द्र की तलाश रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में करनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के आखिरी अशरे में शब क़द्र तलाश करो, फिर अगर तुम में से कोई कमज़ोरी दिखाए या आजिज़ हो तो आखिरी 7 रातों में सुस्ती ना करे।
تو گویا طاق بھی اور جفت بھی راتوں میں مسلسل ہی آخری عشرے کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن طاق راتوں میں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وہ بد نصیب ہے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ اور اس بد دعا یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہی اور اس پر آمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے۔ اگر رمضان کے اتنے دن گزرنے کے باوجود ہم اپنی مغفرت اور بخشش کا کوئی سامان اور کوشش نہیں کر سکے، تو آخری عشرہ مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے خصوصی عبادت کا، خصوصی استغفار کا۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اس کی بخشش بے تحاشا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ خاص طور پر شب قدر کی عبادت میں خاموشی، یکسوئی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی خاص رات یا کوئی نمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتایا ہے۔ حضرت ذر سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابی بن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرمانے لگے، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، شب قدر رمضان میں ہے، اور وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے تھے، اللہ کی قسم بے شک وہ رمضان کی آخری راتوں میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا، اور اس رات کی صبح 27 رات تھی، اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا، اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی۔ یہ کچھ علامات بتا دی ہیں، لیکن نہ تو ایگزیکٹ کوئی تاریخ بتائی گئی، نہ کوئی رات مینشن کی گئی، اور ایک واضح حدیث پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ عبادہ بن صامت سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں اور فلاں شخص نے آپس میں جھگڑا کیا، پس وہ معینہ وقت کا علم اٹھا لیا گیا، امید ہے تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تو کوئی معین رات بتائی نہیں گئی ہے، بہرحال زیادہ رائے یہ ہے کہ شاید وہ 27ویں، لیکن کچھ اقوال 25ویں رات کے لیے بھی آتے ہیں۔ ہمیں آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات کہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ رمضان کی آخری عشرے میں رات کو خصوصی عبادت کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر قیام اللیل کا، کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے کا۔ اسی طرح نوافل، تلاوت قرآن، نماز، تسبیح، دعاؤں، اذکار کا باقاعدہ ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ شب قدر میں بچوں اور گھر والوں کو بھی عبادت میں شامل رکھیں۔ چھوٹے بچے، بیمار، بوڑھی خواتین، بزرگ، اگر وہ بہت زیادہ کھڑے ہو کر عبادت نہ کر سکیں یا وہ نوافل اور قرآن نہ پڑھ سکیں تو تسبیحات کریں، اذکار پڑھیں، مغفرت اور بخشش کی دعائیں پڑھیں، درود شریف کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور تلاوت قرآن سنیں۔ لیلۃ القدر کی خاص دعا بھی مسنون ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں، یعنی مجھے پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے، تو میں کیا کہوں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ یہ تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ بھی یہ دعا آئی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو بھی آیا ہے، اور اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کو لکھ کر لگا لیں، اس دعا کو یاد کر لیں، آخری عشرے میں خاص طور پر اس دعا کا اہتمام کریں۔ سوچیں جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دی، اس میں کوئی کمی اور اس سے بڑھ کر فضیلت والی کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رمضان کے باقی دنوں میں اس کی رحمتوں اور خیر اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخری عشرے میں بھرپور عبادت کی توفیق دے، سب مسلمانوں کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور ان خصوصی اوقات میں بہترین دعائیں اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ اس مشکل وقت میں پوری دنیا اس کرونا وائرس کا شکار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو ہم کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مشکل گھڑی میں اپنی رحمت خاص کر دے، ہمیں اس بیماری سے نجات دے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ دے، جو رزق کے لیے پریشان ہیں ان کو کفایت کرنے والا رزق حلال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔